السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی میں کچن میں آئی ہوں، صبح 8 بجے کا ٹائم ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کیونکہ کھانا ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں کہا چلو میں نا اچار گوشت اچار چکن ان کو بنا دیتی ہوں۔ تو بس برتن رات کے دھو لیے ہوئے تھے، تو جو صبح ہانڈی اب کھانے کے دوران برتن تھے وہ بھی میں نے دھو لیے تھے۔ تو مسالہ بن چکا تھا، بس میں چکن کو نا اس کے اندر فرائی کر رہی تھی، اور یہ دہی میں بس میں اچار پیکٹ ڈال کے تو مکس کروں گی۔ تو اچھا، کائنڈلی میرے چینل پہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے جو ہے نا اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، کیا جاتا ہے آپ لوگ کا، مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ تو کائنڈلی جو ہے نا پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے دہی میں جو ہے نا وہ اچار پیکٹ مکس کر دیا، اچار مسالہ، تو بس میں اس کو پکنا رکھ دوں گی۔ اور اس کے بعد اب میں جاؤں گی اپنے ہسبینڈ کے جو ہے نا اوپر کپڑے میں نے رات کو استری کر دیے تھے، کیونکہ لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے، اور گیس کا تو ایشو ہے ہی ہے، تو لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ تو بچے ابھی جو ہے نا وہ سوئے ہوئے تھے، تو بس میں فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے نا میں نہیں سوتی، فجر کی نماز پڑھ کے تو میری ایک روٹین ہے، میں سورۃ یاسین پڑھتی ہوں، سورۃ رحمان پڑھتی ہوں، اور بس میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں ابھی لائٹ بند ہے کیونکہ سب سوئے ہوئے تھے، صرف میں ہی جاگ رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے نا کھانا تیار کرنا تھا جو انہوں نے بینک ساتھ لے کے جانا تھا۔ تو بس آج کل میرا دیور آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں نے بھی سب کے لیے نہیں پکایا تھا، تو تھوڑا بہت پکایا تھا چکن، اچار چکن، تو میں کہا باقی جب سب اٹھیں گے تو پھر ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کھانا ہے۔ تو بس میں جو ہے نا باہر تھوڑے بہت ٹیبل پہ برتن پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو میں لا کے جو ہے نا اس کو اندر رکھوں، ٹیبل جو ہے نا وہ صاف کروں، ابھی سب نے جب باری باری اٹھنا تو پھر ناشتہ کرنا ہے پھر۔ تو بس یہ ایک جو ہے نا عورت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اپنے میاں کے لیے جو ہے نا وہ آتی ہے اپنے سسرال، جب ایک عورت سب کچھ اپنا چھوڑ کے اپنے میاں کے لیے مطلب سسرال آتی ہے تو میاں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی قدر کرے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے کپڑے استری کیے ہوئے تھے رات کے، کیونکہ لائٹ کا ایشو ہے۔ تو بات کر رہے تھے ہم عورت کی، کہ ایک عورت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، اگر آپ کا خاوند آپ کی عزت نہیں نہ کرے گا تو آپ کے سسرال میں کوئی بندہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ عزت نہیں کرے گا۔ تو عورت جب سب کچھ اپنا قربان کر دیتی ہے، اپنا سکھ چین آرام اپنے نیک خاوند کے لیے، تو پھر خاوند کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا۔ تو سسرال والے تو ویسے ہی آج کل جو ہے نا بہو کی قدر نہیں کرتے، ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا امپورٹنس دے، اپنی بیوی کی جو ہے نہ بات سنے، نہ کوئی اس کی کوئی قدر کرے۔ تو بڑا جو ہے نا میرا اس چیز پہ جو ہے نا دل رکتا ہے، اور میری جب سے شادی ہوئی ہے میں نے ہر طرح سے جو ہے نا وہ کوشش کی ہے کہ میں سب کو خوش کروں، سب کا خیال رکھوں، ان کے پسند ناپسند کا میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ میں نے نہیں کہا کہ میں تھکی ہوئی ہوں یا میں تھکاوٹ ہوئی ہوں۔ ایون کہ ایسے ایسے دن بھی گزرے ہیں جب میں نے ایک دن میں 3 ہانڈیاں پکائی ہوں، اور سب کے پسند ناپسند کا جو ہے نا وہ میں نے خیال رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جو صلہ ہے نا آپ کو وہ صرف برائی کی صورت میں ملتا ہے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ سے اکثر کہتی ہوں، میں نے کہا دیکھیے میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے نہیں سوتی، بس آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہانڈیاں تیار کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو تازہ جو ہے نا وہ مل سکے جو ہے نا ہانڈی، تو کیا اس کے بدلے میں آپ کو کوئی فرض نہیں بنتا۔ تو آدمی بھی بس کیا کریں، وہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ مجبور ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج کل جو ہے نا گھر اسی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے، کہ ساس جو ہے نا اس کا مین رول ہوتا ہے، مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ اگر مائیں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ ہمارے بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھیک رہے تو وہ ان کی شادی نہ کریں، ایک سمپل سی بات ہے۔ تو بس میں یہاں پہ جو ہے نا نیچے ہنڈیا رکھ کے آئی تھی، اپنے ہسبینڈ کے کپڑے میں نے رات کو ہی پریس کر دیے تھے کیونکہ لائٹ کا ایشو ہے، تو بس یہاں پہ میرے ہسبینڈ نے کپڑے ادھر ادھر بکھیرے ہوئے تھے، تو میں کہا چلو وہ نہ میں کروں، اور ان کے شوز پالش کر دیے تھے میں نے۔ تو بس اب میں نیچے جاؤں گی، میں دیکھوں گی ہنڈیا جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نیچے آئی تھی تو میں نے نا چائے رکھ دی تھی، اور یہ میرا چار چکن بن کر تیار ہو چکا تھا، بڑا مزے کا بنا تھا۔ تو اچھا، میرے ہسبینڈ جو ہے نا چائے ان کو گاڑی پسند ہے، تو میں نا دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی اور چینی اور الائچی ڈال کے نا ہلکی آنچ پہ دودھ کو پکنا رکھ دیتی ہوں، جب وہ ہلکی آنچ پہ پک جاتا ہے تو پھر میں اس پہ پتی ڈال کے نا بس اس کو 10 منٹ پکا لیتی ہوں، تو وہ چائے بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو یہاں پہ بس میں اپنے ہسبینڈ کو نا ان کے باکس میں جو جس میں وہ کھانا لے کے جاتے ہیں تو بس وہ میں ڈال کے دے رہی تھی ان کو۔ تو باقی تھوڑا بہت جو سالن تھا میں نے بچوں کے لیے رکھا تھا، تو میں نے کہا باقی جب سب اٹھیں گے تو پھر ان سے پوچھ لوں گی کہ انہوں نے کیا کھانا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ
جو ہے نا پک جائے گا۔ تو بس جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا سب کے پسند نپسند کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی جو ہے نا وہ جب شادی کر کے اپنے سسرال آتی ہے، اس کو کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہوتی ہے، تو یہ جو اگلے کے رویے نا وہ اس کو اپنا بدلنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اور جب ایک عورت مخلصی کی جو ہے نا وہ آخری حد تک جاتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اگر پھر بھی اس کو صرف یہ تانے باتیں اور یہ سب کچھ ملے تو کیا مطلب گزرتی ہے۔ تو ایک ماں باپ اتنے نازوں سے اپنے بچے کو پالتے ہیں، پال کے ان کو اگلے گھر بھیجتے ہیں، تو ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں نا بیٹے کے ماں باپ کے اگلے ایک جو ہے نا بیٹیوں کا گھر بسا رہے۔ تو لیکن یہ اگلے جو ہے نا وہ بس نہیں جو ہے نا آرام سے رہنے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سب بیٹیوں کی جو ہے نا حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جو سسرال والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ رحم ڈالے، تاکہ یہ جو مطلب حرکتیں کرتے ہیں یا اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ تو بس کئی ایسی کہ لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جن کے لاؤ جو ہے نا ان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، وہ تھوڑا کرتی ہیں لیکن اس کے بدلے میں ان کو کافی جو ہے نا آؤٹ پٹ ملتا ہے۔ تو بس اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا۔ تو میں یہی کہتی ہوں، میں نے کہا اگر آپ کسی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کے لے کے آتے ہیں نا تو آپ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں، آپ اس کے ساتھ مل جل کے رہیں۔ اگلی تو مل جل کے رہنا چاہتی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آج کل جو ساسوں میں مین مسئلہ ہے کہ بہو کوئی چیز پکائے تو کوئی اس کی تعریف نہ کر دے، کوئی اس کی پکائی ہوئی چیز کو اچھا نہ کہہ دے۔ جو ساسوں کے اندر جو ہے نا آج کل جو مین مسئلہ ہے، جو میں نے بہت زیادہ جو ہے نا نوٹ کیا، یا میرے ساتھ بھی یہ چیز جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، اور میرا دل بڑا اس چیز پہ کڑتا ہے، لیکن پھر کیا کریں کہ بچوں کی خاطر جو ہے نا وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی زندگی ہے، کیا کریں۔ پھر جب ایک دفعہ شادی ہو جائے تو پھر ظاہر اس کو نبھانا بھی ہوتا ہے، پھر سال والے جیسے مرضی ہوں تو بچوں کی خاطر جو ہے نا وہ پھر اپنا جو ہے نا مارنا پڑتا ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے پاپا، میں اکثر اپنے نا پاپا سے کہتی ہوں کہ پاپا میں بہت کچھ کیا آپ کی خاطر، آپ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا کسی بات پہ ضد نہ، نہیں مڑ کے جواب نہیں دینا، میں نے آپ کی ہر بات پہ عمل کیا، لیکن اس کے بدلے میں جو ہے نا مجھے کوئی بھی جو ہے آؤٹ پٹ نہیں ملا۔ تو میرے پاپا مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں، بیٹا صبر کرو صبر کرو، صبر اگر تم نے جو کچھ چیز کا صلہ تمہیں اللہ کی ذات دے گی تو انسان جو ہے نا وہ صلہ نہیں دیتے۔ تو اگر جو کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے نا تو وہ خود اپنے قبر میں جو ہے نا کنڈے کنڈے بوتا ہے۔ تو کسی نے اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا، تو ہمارے جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ سارے حساب کتاب لکھتے ہیں۔ تو یہ جو چلاکیاں ہوشیاریاں جو ہے نا یہ صرف دنیا میں ہی جو ہے نا وہ ہے ٹھیک، تو اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا۔ تو بس پھر میں یہی باتیں جو ہے نا جب میں سنتی ہوں تو پھر میں اپنے دل کو تسلی دے لیتی ہوں۔ تو ظاہر ہے پھر صبر کرنے کے علاوہ اور ہم لوگ کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اچھا جی، کافی آپ دل کی باتیں ہو گئی۔ تو بس میں یہاں پہ جو ہے نا میں ناشتہ بنا رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور میری بڑی بیٹی جو ہے نا وہ اٹھ گئی تھی، تو مجھے کہتی ماما میرا بھی ناشتہ بنا دو۔ اچھا، یہاں پہ میں اپنے لیے اجوائن والا پراٹھا بنا رہی ہوں، اور یقین کریں یہ پراٹھا بہت مزے کا ہوتا ہے۔ اس کو آپ دودھ پتی کے ساتھ لیں یا چائے کے ساتھ لیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ تھوڑی سی نا گھی ڈالا، اجوائن اندر ڈالی، اور اس میں نا تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کرتے ہیں، لیکن میں نمک ایڈ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ کہ مجھے بی پی کا ایشو ہے، بی پی میرا تیز رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں نمک ایڈ نہیں کیا میں نے، کیونکہ بی پی کی اگر ایشو ہو نا تو نمک کم ہی کھانا چاہیے۔ تو میں ویسے اجوائن ڈال کے پراٹھا اپنا بنا رہی ہوں، اور یقین کریں اتنا مزے کا بنتا ہے یہ۔ تو اس کو آپ چائے کے ساتھ لیں، انڈے کے ساتھ لیں، دودھ پتی کے ساتھ لیں، بہت مزہ آتا ہے۔ تو کائنڈلی میں آپ سے دوبارہ کہوں گی، میرے چینل پہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو آپ نے جو ہے نا وہ لائک کرنا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے تو ہی میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ تو ظاہر ہے انسان اگر یوٹیوب پہ آتا ہے تو اپنی جو ہے نا وہ کسی مجبوری کے تحت آتا ہے۔ تو یہاں پہ میری بیٹی جو ہے نا وہ باہر آئی تھی، میری بیٹی مجھے کہتی ہے ماما چلو میں اپنی بریسلیٹ جو ہے نا وہ دکھاتی ہوں۔ تو میری بیٹی نے نا بریسلیٹ اپنی کزنس کے لیے بنائی تھی، یہ دیکھیں کرسٹل بیڈ کی بلو اور اسکن کلر میں، تو ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی ہے، اور ڈیزائن بھی بہت پیارا ہے، اور کلر بھی دیکھ رہے ہیں کتنا اٹریکٹیو ہے، کلر کمبینیشن دونوں چیزیں۔ تو میری بیٹی کے نا ماشاءاللہ بہت اس کو شوق ہے، وہ اس طرح کی جو ہے نا کرتی رہتی ہے، اور میرے چینل پہ جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا ویڈیوز موجود ہیں اس کی یہ کرافٹ کی۔ تو بچیوں کے اندر جو ہے نا شعور ہونا چاہیے، تو شکر اللہ کا
کہ میری بیٹی کے اندر اتنا شعور ہے، تو وہ کافی زیادہ اس نے چیزیں بنائی ہیں. تو یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی، میں نے اس کی اپنی بریسلیٹ بھی ہے تو جو اس نے اپنی کزن کے لیے بنائی تھی. یہ پنک اور وائٹ کلر میں بنائی تھی اس نے، اور یہ اس نے بنائی تھی گرین اور وائٹ کلر میں. اس نے اپنی خالہ کو بھی بریسلیٹ بنا کے دی ہیں، تو کافی زیادہ اس نے بریسلیٹ بنائی ہے. اچھا، یہ ہے گرین اور بلیک. مجھے کہہ رہی تھی مما اب ہم نے کمبینیشن کی بریسلیٹ جو ہے نا وہ بنا کے دیکھیں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے. تو کائنڈلی پلیز آپ لوگ میرے چینل کو جو ہے نا وہ سبسکرائب کر دیں، اور کر دیا کریں. کیا جاتا ہے آپ لوگ کا، اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، کیونکہ آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ بریسلیٹ اس نے اپنی خالہ کے لیے بنائی تھی. تو یہ دیکھیں، یہ چاروں بریسلیٹ جو ہے نا، دو بریسلیٹ اس نے اپنی کزن کے لیے بنائی تھی اور ایک بریسلیٹ اس نے اپنی خالہ کے لیے بنائی تھی. اور سارے کی ساری بریسلیٹ جو ہے نا ایک سے ایک بڑھ کر ہے، بہت جو ہے نا اچھی ہے. اگر کسی نے ان بریسلیٹس کا جو ہے نا وہ ٹوٹوریل نہیں دیکھا تو کائنڈلی میرے چینل پہ اس کی ویڈیو موجود